پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر واش روم میں لے آیا۔ شاور کھولتے ہی اسے پانی کے نیچے کھڑا کر کے شاور لگا گیا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے غرور سے کہا کہ تمہارے جسم، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ دباتا ہوا اس کی گیلی گردن پر جھکا اور وہاں اپنے دانت گاڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا کہ تم میری ہو۔ پھر اس کی کلائیاں بے دردی سے دیوار پر پن کر کے اس کے لبوں پر نظریں ٹکا کر اپنے لب رکھ گیا۔ السلام علیکم مسٹر اسد، آپ زوبیہ کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کال کی دوسری جانب ایک عورت کی آواز ابھری تو مسٹر اسد حیران ہوئے اور بولے کہ جی میں مسٹر اسد ہی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اور پھر اس نے سوال کیا کہ کیا آپ زوبیہ کے گھر والے ہیں؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد کہا کہ جی میں اس کا ماموں ہوں تو وہ جلدی سے بولی کہ آپ پلیز فوراً اسکول آ جائیں، مس زوبیہ بے ہوش ہو گئی ہیں، یہ کافی دیر سے بے ہوش ہیں، جلدی آئیں تاکہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے، میں ان کے کالج کی پرنسپل بات کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم آ رہے ہیں اور مسٹر اسد نے فوراً کال بند کر کے آگے قدم بڑھائے۔ آہان بچے جلدی سے چلو، زوبیہ کے کالج چلتے ہیں، اس کی پرنسپل کی کال آئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، وہ عجلت میں بولے جبکہ آہان جو اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل شدت سے بیٹھا تھا جیسے کسی انہونی کا خوف ہو۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ غصے اور حیرانی کے ملے جلے لہجے میں بولا تو جواب ملا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور کافی دیر سے ہوش میں نہیں آ رہی، چلو جلدی تاکہ پتہ چلے کیا ہوا ہے۔ وہ آہان کا ری ایکشن دیکھ کر حیران تھے کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، وہ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر دلاسا دینے لگے تو آہان نے ہچکچا کر کہا جی جی بابا، وہ دراصل دادی جان کو بہت پیار ہے نا اس سے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی، اچھا ٹھیک ہے چلو چلیں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے جبکہ آہان بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے کسی مشکل امتحان سے گزر رہا ہو۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی، اسد صاحب بار بار اسے دیکھ رہے تھے، وہ باپ تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ تبھی ایسا کرتا ہے جب دل سے پریشان ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر زوبیہ کے لیے وہ اتنا بے چین کیوں ہے۔ بہت تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ لمحوں میں کالج پہنچا تو سامنے موجود گارڈز نے فوراً دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی پارک کرتے ہی جلدی سے زوبیہ کی کلاس کی طرف لپکا جبکہ اسد صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ زوبیہ اٹھو، وہ اس کی گال تھپتھپاتا رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ اسے گود میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور کچھ ہی دیر بعد ہسپتال کے سامنے موجود تھا۔ وہ زوبیہ کو سینے سے لگائے سیدھے ایمرجنسی کی طرف بڑھا، چاہتا تو اسے اسٹریچر پر بھی لٹا دیتا لیکن نہیں، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے آگے ہی بڑھتا رہا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بول اٹھا کہ یہ کب سے بے ہوش ہے اور ہوش بھی نہیں آ رہا۔ وہ جلدی سے جواب دیتا ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ چیک کرے مگر اس نے فوراً کہا کہ لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، وہی اسے چیک کرے گی۔ وہ زبزدہ لہجے میں بولا جبکہ اسد صاحب بس صورتحال دیکھ رہے تھے۔ جی سر ہم بلاتے ہیں لیکن مجھے دیکھنے دیں۔ ڈاکٹر کی بات اس وقت ادھوری رہ گئی جبکہ آہان نے اسے ایسی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر وہاں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں کہا کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں، ہمیں ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ آہان بچے چلو یہاں سے، اسد صاحب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور وہ زوبیہ کو ان کے حوالے کر کے باہر نکل آیا۔ باہر آ کے صوفے پہ بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ بری طرح تھر تھر کانپنے لگے، اس کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے ہوں۔ وہ حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ بیٹھے اسد صاحب بھی بے چینی سے بھرے ہوئے تھے کہ اچانک بچی کو کیا ہو گیا۔ صبح تو ٹھیک تھی، وہ آہستہ سے بولے مگر آہان خاموش تھا جیسے کسی بڑے خوف میں گرفتار ہو۔
اسد صاحب سب کچھ نوٹ کر رہے تھے اور پوچھ بیٹھے کہ احان تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں نہیں بابا، کچھ نہیں، اور آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، وہ بناوٹی اطمینان سے بولا۔ تبھی کوثر بی بی بھی روتی ہوئی پہنچ گئیں جو احان کی دادی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ بے اختیار رو پڑی تھیں تو احان نے فوراً انہیں تسلی دی کہ دادی جان فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر باہر آئے اور کوثر بی بی فوراً کھڑی ہو کر پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے بچی کو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، اور لیڈی ڈاکٹر انہیں ساتھ لے کر اندر چلی گئی۔ ہم نے انہیں چیک کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، اور ان کی حالت کے بارے میں ٹیسٹ سے مزید واضح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سمجھ رہا تھا کہ کالج کی بچی ہے، شاید پیپر کی ٹینشن سے بلڈ پریشر گر گیا ہو۔ وہ اپنے مکمل پروفیشنل انداز میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ انہیں کیبن میں لاتے ہوئے بولا تو کوثر بی بی نے فوراً کہا میں اس کی دادی ہوں، اور ایک آنسو ان کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر کہا کہ دیکھیں، اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو بہت ہمت کی ضرورت ہوگی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر اس نے سوال کیا کہ کیا یہ بچی شادی شدہ ہے؟ کوثر بی بی چونک کر بولی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اس کی عمر دیکھ رہی ہیں، ابھی صرف 17 سال کی ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اور آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولیں تو ڈاکٹر نے تحمل سے کہا کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی بچی پریگننٹ ہے۔ وہ پورے اطمینان اور پیشہ ورانہ انداز میں بولی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی اور ایسے بے شمار کیسز روز دیکھتی تھی۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ میری بچی معصوم ہے اور آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ زاروقتار روتے ہوئے بول رہی تھیں تو ڈاکٹر نے نرمی سے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں، میں آپ اور آپ کی فیملی کو جانتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ معصوم ہیں، لیکن آج کل کالجوں میں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ سب ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کر گیا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ بچی ایسی نہیں ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں، یہی اس وقت سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ اب تو اسقاط بھی نہیں ہو سکتا، اسقاط کی مدت گزر چکی ہے۔ اور وہ مزید کچھ کہتیں کہ تبھی ایک نرس آ کر رپورٹ پکڑا گئی، جسے دیکھ کر ڈاکٹر خاموش ہو گئی۔ بولے نا ڈاکٹر، کچھ تو کہیں۔ نہیں ہے نا میری بچی پریگننٹ؟ میں جانتی تھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری بچی پاک دامن ہے۔ وہ آخری امید کے سہارے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھیں، مگر ڈاکٹر نے افسردگی سے رپورٹ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آئی ایم سوری، لیکن وہ واقعی پریگننٹ ہے، اور اس کے مطابق بچی بہت کمزور ہے، اگر اس کا اسقاط کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور شاید وہ کبھی دوبارہ ماں بھی نہ بن سکے۔ ڈاکٹر سوچ سمجھ کر بول رہی تھی، وہ خود ماں تھی، اور سامنے بیٹھی عورت اگرچہ ماں نہیں بلکہ دادی تھی، مگر درد کو بخوبی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی غلطی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے تو الزام ہمیشہ لڑکی پر ہی آتا ہے۔ آج کل ہم روز دیکھتے ہیں کہ کسی بچی کا ریپ ہو گیا، کسی عورت کی عزت پامال ہوئی، ایک دن لوگ ان عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں، مگر اگلے دن یہی کہتے ہیں کہ ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ مرد کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی۔ لوگ کہتے ہیں اگر عورت مضبوط ہو تو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جب مرد وحشی جانور بن جائے تو کوئی مضبوط سے مضبوط عورت بھی خود کو نہیں بچا سکتی۔ کوثر بی بی کے رونے میں شدت آ گئی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ اس بچی کی ذمہ داری مجھ پر تھی، میں تو اس کا خیال مکمل رکھتی تھی، میری بچی ایسی نہیں ہے، اور وہ شدت سے دھاڑے مار کر رونے لگی تھیں۔ وہ کیا کرتیں، لمحوں میں وہ بڑھاپے سے کہیں آگے دکھائی دے رہی تھیں، میری بچی ایسی نہیں ہے، وہ بار بار یہی کہی جا رہی تھیں، ڈاکٹر کی طرف ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ زبان کھول کر کہہ دے کہ نہیں، آپ کی بچی پریگننٹ نہیں ہے، مگر حقیقت تو بتائی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے پوری کوشش سے انہیں مطمئن کیا اور باہر بھیج دیا، اور وہ بوڑھی عورت جیسے ٹوٹے قدموں کے ساتھ مرے مرے انداز میں آنسوؤں میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ کیا ہوا امی؟ ڈاکٹر نے
کیا کہا؟ کیا ہوا ہے زوبیہ بچی کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ اسد صاحب نے ماں کو آتے دیکھا تو فوراً ان کے قریب پہنچے، جبکہ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ آتے ہی پاس موجود بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر باپ بیٹا بے اختیار ان کی طرف لپکے۔ کیا ہوا دادی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ ٹینشن نہ لیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ احان ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے زوبیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دونوں حیران تھے کہ آخر ڈاکٹر نے ایسا کیا بتا دیا جس سے دادی جان کی حالت اس قدر بگڑ گئی۔ ابھی وہ کچھ مزید پوچھنے ہی والے تھے کہ نرس نے آ کر اطلاع دی کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسد صاحب اور احان جلدی سے کمرے کی طرف بڑھے، جبکہ کوثر بی بی وہیں بیٹھی رہ گئیں، جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا ہو۔ ہاں، سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زوبیہ کی حالت اب بھی کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دے کر دوبارہ سلا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر احان کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو کھلتا ہوا گلاب تھی آج مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، جبکہ کوثر بی بی اسے دیکھنے نہیں آئی تھیں۔ وہ وہیں باہر بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھیں، جیسے کوئی اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہا ہو، مگر وہ کیا سوچ رہی تھیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر اسد صاحب اور احان پوری طرح زوبیہ کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس لیے انہیں وہیں ٹھہرنا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے تھے، جبکہ کوثر بی بی پھر بھی نہ آئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ زوبیہ خاموش تھی، یا شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بول نہ سکی، لیکن کوثر بی بی نے بھی راستے بھر ان سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بالکل چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہیں۔ ان کی یہ خاموشی احان نے محسوس تو کی تھی، مگر کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے اور اسد صاحب نے فوراً ملازم کو بلا کر زوبیہ کے لیے جوس اور کھانے کا انتظام کروایا تاکہ وہ کچھ کھا کر بہتر محسوس کرے۔ اسے کھلا کر وہ اسے کمرے میں لے گئے اور پھر واپس آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھے، جو مسلسل خاموش تھیں۔ کیا ہوا ہے امی جان؟ آپ کیوں کچھ نہیں بول رہی ہیں؟ وہ ان سے پوچھنے لگے، جبکہ دادی جان بالکل خاموش تھیں۔ اسد صاحب نے جب پوچھا، جبکہ احان بھی ان کی طرف متوجہ تھا، جیسے وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ جی دادی جان، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ آپ کچھ بول ہی نہیں رہیں۔ دونوں کی باتوں پر بھی کوثر بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ پھر آہستہ سے وہ کاغذ جو وہ کب سے ہاتھ میں دبائے بیٹھی تھیں اسد صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کاغذ دیکھ کر چونکے اور جلدی سے اسے پڑھنے لگے۔ اگلے لمحے بے ساختہ وہ صوفے پر گر گئے تھے اور احان نے فوراً کاغذ لے کر پڑھا تو اس میں صاف لکھا تھا کہ زوبیہ پریگننٹ ہے۔ میں نے اس کی پرورش کی، وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے۔ اس کے باوجود میں نے اسے پالا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ دیا ہے۔ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، کوثر بی بی روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ نہیں نہیں امی جان، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ اور یہ رپورٹ؟ وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے، جبکہ کوثر بی بی شدت سے رونے لگیں۔ وہ زوبیہ کو ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح پالا تھا ان لوگوں نے۔ وہ ان کے تنہائی کی عزیز تھی، سب زیادہ چاہت اسی پر نچھاور کی تھی، مگر آج وہی بچی ان کے خیال میں انہیں سر جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا دادی؟ کیا لکھا ہے رپورٹ میں جو آپ اتنا رو رہی ہیں؟ زوبیہ گھبرا کر آگے بڑھی، کاغذ لیا اور جیسے جیسے پڑھتی گئی زمین پر گر پڑی۔ احان اسے پکڑنے کے لیے لپکا، مگر کوثر بی بی نے روک دیا۔ نہ اٹھاؤ اسے، ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے ایک ملازم کی بچی کو پالا اور گھر کا فرض سمجھا۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہم نے آستین کا سانپ پالا ہے جو ایک دن ڈنک ضرور مارے گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں اور ان کے یہ الفاظ سن کر زوبیہ شدت سے رو رہی تھی۔ دادی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی اور کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ غصے سے چیخیں۔
نہیں دادی جان، میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسد صاحب بے بسی سے بیٹھے تھے۔ وہ زوبیہ کو بچپن سے جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ ایسی نہیں، مگر رپورٹ جھوٹی بھی تو نہیں تھی۔ آہان کبھی دادی اور کبھی باپ کو دیکھتا اور کبھی روتی ہوئی زوبیہ کو، جو ذلت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سچ بتاؤ، اس بچے کا باپ کون ہے؟ اور تم کس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھرتی تھیں؟ جس کے ساتھ مل کر تم نے ہماری عزت خاک کر دی؟ تمہارے ماں باپ کو آگے جا کر میں کیا جواب دوں گی کہ میں ان کی امانت نہ سنبھال سکی؟ اگر اتنی جلدی تھی یہ سب کرنے کی تو مجھے کہہ دیتی، میں خود تمہاری شادی کر دیتی۔ اس طرح ہمارے سروں پر مٹی کیوں ڈالی؟ ہماری محبت میں کیا کمی تھی کہ تم نے ایسا کیا؟ کوثر بی بی غصے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چیخ رہی تھی، جبکہ زوبیہ بس آنسوؤں میں ڈوبی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پرورش پر آج کوئی یقین ہی نہیں کر رہا۔ اگر آج اس کی ماں ہوتی تو سب سے پہلے اس پر یقین کرتی، لیکن نہیں، دادی بھی تو ماں ہیں، وہ ضرور مجھ پر یقین کریں گی۔ وہ روتے ہوئے دل میں یہی سوچ رہی تھی۔ آہان نے لرزتی آواز میں کہا، میں دادی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ تیزی سے زوبیہ کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا، جبکہ یہ سب دیکھ کر اسد صاحب اور کوثر بی بی حیران رہ گئے۔ کوثر بی بی غصے اور دکھ میں ڈوبی ہوئی بولی، اگر یہ بے قصور ہے تو پھر اس سے پوچھو کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس نے؟ اس کی ذمہ داری تو ہم پر تھی۔ لوگ سوال ہم سے کریں گے کہ ہم نے کیسی تربیت دی ہے، جبکہ اسد صاحب بے حال سے بیٹھے تھے، جن کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تبھی وہ زوبیہ کو اپنی ہی بیٹی مانتے تھے۔ لیکن آج وہ ایک بے بس باپ کی طرح سر دونوں ہاتھوں میں تھامے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر کہاں غلطی ہو گئی کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم اٹھا گئی۔ آہان تڑپ کر بولا، میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ سارا قصور میرا ہے، بلکہ یہ بچہ بھی میرا ہے۔ میں اس بچے کا باپ ہوں اور اس کے الفاظ سب پر کسی بم کی طرح گرے۔ اس نے کہا، یہ بے قصور ہے، میں نے ہی اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا اور میں نے ہی اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے۔ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ سن کر سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کوثر بی بی نے دانت پیچ کر کہا، آہان، اس لڑکی کا کیا خود پر لوگے اس کا کیا ہوا؟ مگر اس سے پہلے آہان کی ماں، جو کب سے خاموش تھیں یا شاید انتظار کر رہی تھیں کہ آج ان کا بیٹا خود سچ بولے، آہستہ سے بولی، نہیں بی بی جان، یہ جو کہہ رہا ہے سب سچ ہے۔ اور ان کی بات پر اسد صاحب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آہان نے ٹوٹتی آواز میں کہا، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار دادی جان سے کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ زوبیہ کی شادی اسی کے خاندان میں کرنے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ تو میں نے اس سے نکاح کر لیا اور یہ محبت آج کی نہیں بلکہ کئی سالوں پرانی ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کب میری زندگی بن گئی مجھے خود نہیں پتہ لگا، لیکن یہ میری محبت ہے۔ وہ روکے بغیر بولتا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا جب پتہ چلا کہ دادی اس کا رشتہ اس کے خاندان میں رکھ رہی ہیں، اور جس دن آپ لوگ اس کے رشتے کے لیے دعوت پر گئے تھے، اسی دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ آپ لوگ یہاں نہیں تھے اور تب سے یہ میری بیوی ہے۔ زوبیہ احسن نے ہمیشہ خود کو اس حویلی میں ایک مہمان کی طرح ہی محسوس کیا تھا، ایک ایسی مہمان جو اپنے ابو کے بعد اس گھر کی بیٹی بن تو گئی تھی، برسوں سے یہاں رہ رہی تھی، مگر کبھی اس گھر کی مالک نہیں بن سکی تھی۔ اس کے والد حویلی کے قابل اعتماد اور پرانے ملازم تھے، اور زوبیہ انہی کا فخر، نرم دل اور بڑی آنکھوں والی، اپنے دامن میں سادگی اور معصومیت سمیٹے ہوئے، جو آج سب کے درمیان کھڑی اپنی سچائی کے ساتھ لرز رہی تھی۔ اس کا بچپن میری ہی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا۔ آہان، جسے وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے لالا کہہ کر بلاتی تھی، جب بھی وہ مجھے لالا کہتی میں سب کے ساتھ مسکراتا تو تھا، مگر دل کے اندر چھپا ہوا طوفان ہر بار مجھے توڑنے کے قریب لے آتا تھا۔ میں عمر میں بڑا تھا، مگر دل برسوں سے ایک ہی نام کا قیدی تھا، زوبیہ۔ میں اسے پڑھاتا، اسے سمجھاتا، اس کی شرارتوں پر ڈانٹ دیتا، رونے پر خود گھبرا جاتا، مگر کبھی یہ
مان نہ پایا کہ وہ صرف ایک ملازم کی بیٹی ہے۔ نہیں، میرے دل میں وہ شروع دن سے ہی کچھ اور تھی، میرے دل کی بے تاج ملکہ۔ مگر زوبیہ، وہ مجھے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھتی رہی، یا شاید اسے یہی سمجھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس صبح حویلی میں خاصی ہلچل تھی اور زوبیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ دادی نے اسے بتایا تھا کہ آج اس کے لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، جبکہ میرا دل اندر ہی اندر جیسے بیٹھتا جا رہا تھا۔ زوبیہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو میری تھی ہمیشہ سے، تو میں نے اسے کسی اور کی ہونے دینا تھا کیسے؟ زوبیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، کیا میں واقعی اتنی اچھی لگ رہی ہوں؟ اسی لمحے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور زوبیہ چونک کر باہر نکلی تو سامنے احان جا کھڑا تھا۔ سفید کرتا، ماتھے پر پریشانی کی لکیریں، آنکھوں میں بھڑکتا ہوا غصہ اور کہیں اندر نہ جانے کون سا جلا دینے والا درد۔ تیار ہو رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ جی، وہ آج رشتہ دیکھنے۔ مگر احان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا لگ رہا ہے سب؟ اس کے لہجے کی سردی زوبیہ نے پہلی بار محسوس کی۔ لالا، آپ خیریت سے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے لالا ہی کہتی تھی، کیونکہ اس کے خاندان میں بھائی کو ایسے ہی پکارا جاتا تھا۔ وہ اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ اس کی نظر کبھی احان پر ویسی نہیں پڑی تھی، مگر احان، وہ تو اس کی معصوم حرکتوں، اس کی ہنسی، اس کی سادگی کے ہاتھوں نہ جانے کب اس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ اب تو وہ اس کے دل کی ہر دھڑکن میں بسا ہوا تھا۔ احان نے کچھ لمحے اسے گھورا اور پھر یکدم نظریں پھیر لیں۔ ہاں، خیریت ہی سے ہوں، بس کچھ کام۔ لیکن اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ مہمان آ گئے ہیں۔ احان کی ماں نے اسے فوراً بلایا اور زوبیہ خوشی سے جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر یہی خوشی احان کے دل میں آگ بن کر پھیل رہی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی احان شدید غصے میں حویلی کے پچھلے حصے میں جا پہنچا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، ہاتھ مٹھیاں بنے ہوئے تھے۔ وہ خوش کیوں ہے؟ کسی اور کے لیے کیوں؟ کیا اسے میرا احساس نہیں؟ وہ خود سے لڑتا رہا، لیکن دل ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا، زوبیہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ دن گزرتے گئے اور زوبیہ کا رشتہ پکا ہونے لگا۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر احان کے اندر کی آگ مزید بھڑکتی گئی۔ وہ اسے دیکھتا اور اس کا ضبط ختم ہونے کو آ جاتا۔ آخر ایک دن وہ حد سے گزر ہی گیا۔ جب آپ سب دعوت پر گئے تو میں سیدھا زوبیہ کے کمرے کے دروازے تک گیا۔ زوبیہ چونکی، سامنے احان کھڑا تھا، آنکھوں میں طوفان، سانسیں بے قابو اور ہاتھ میں ایک مولوی صاحب تھے۔ لالا، آپ؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اٹھو زوبیہ، احان کی آواز میں عجیب سا حکم تھا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آج تم میرا کہنا مانو گی؟ فوراً مولوی صاحب نظریں جھکائے کھڑے تھے اور زوبیہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ لالا، آپ یہ؟ مگر احان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا نام لو، میرا، کسی اور کا نہیں۔ لالا، پلیز چھوڑیں۔ زوبیہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر احان کی گرفت فولاد تھی۔ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی زوبیہ، سمجھی؟ جس خوشی سے تم کسی اور کے رشتے پر ہنس رہی تھیں، وہ مجھے جلا کر رکھ گئی۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ بھائی بولا، مگر مت۔ احان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ بھائی؟ کب بھائی تھا میں؟ جب تم روتی تھی تو میرا دل کیوں تڑپتا تھا؟ جب تم ہنستی تھی تو مجھے سکون کیوں ملتا تھا؟ کیوں مجھے تم پر کسی کی نظر پڑنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا؟ وہ اس کے بہت قریب آیا۔ کیونکہ میں تم سے حد سے زیادہ چاہت رکھتا ہوں زوبیہ، اور آج تم میرا نام لو گی؟ بس زوبیہ سسکی۔ لالا، یہ زبردستی ہے۔ ہاں، وہ غررایا، اور یہ زبردستی تمہاری بھلائی کے لیے ہی میں کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے مولوی سے کہا، نکاح پڑھائیں۔ زوبیہ کی سسکیاں زیادہ تھیں، لیکن اس کی کمزور مزاحمت احان کے جنون کے سامنے کچھ نہ تھی۔ نام لو میرا، احان دھاڑا۔ احان، اس کی آواز ٹوٹ گئی، مگر
یہی ایک لفظ احان کی رگوں میں سکون بن کر اتر گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی سننا چاہتا تھا۔ نکاح کے الفاظ گونجے، زوبیہ کی سسکیاں تھمتی چلی گئی تھیں اور اس کا ہاتھ احان کے ہاتھ میں بندھ گیا۔ چاہت اور جبر کی لکیر کے بیچ نکاح کے بعد وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے تھے اور احان نے جسے چاہا تھا اسے مکمل طور پر حاصل کر لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھک کر بیٹھا، نرمی اور ٹوئن سی بھری آواز میں بولا، میری طرف دیکھو زوبیہ۔ مگر وہ نہ دیکھ سکی۔ میں نے غلط کیا، لیکن تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن تھا۔ تم ڈر گئی ہو نا؟ زوبیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ احان نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوا۔ میں تمہیں رلانے نہیں لایا تھا، میں صرف تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا۔ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا، اگر ایسا تھا تو سب کو بتا دیتے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لالا، آپ نے غلط کیا۔ احان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پر میری محبت اس سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پہلی بار زوبیہ نے اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی، وہ شدت دیکھی جو محبت کی آخری حد پر پہنچ کر دلوں کو توڑ بھی دیتی ہے اور بندھ بھی دیتی ہے۔ لالا، اس کی آواز روحانی ہو کر جیسے ہوا میں بکھر گئی تھی۔ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اور احان نے آنکھوں کی نمی کے ساتھ دھیمے لہجے میں کہا، دیکھ لو، وقت دو مجھے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارا لالا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف اور دل میں دھیمی سی دھڑکن اترنے لگی، جیسے وہ خود سے پوچھ رہی ہو کہ آخر یہ تعلق واقعی زبردستی تھا یا برسوں سے چھپی ہوئی چاہت کا نتائج۔ باہر رات گہری ہو گئی تھی، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور سب گھر والے اب تک واپس بھی آ گئے تھے اور اندر دو دل ٹوٹنے کے بعد جڑنے کی کوشش میں بے چین تھے۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ بارش کی آواز کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور زوبیہ کی دھیمی سسکیاں اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ احان نے آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ چرخنے کی آواز زوبیہ کے دل پر جیسے ایک بھاری پتھر بن کر گری، جس پر وہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے اس کی بے بسی کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ لالا، یہ غلط ہے، بہت غلط۔ وہ روتے ہوئے دیوار سے لگ گئی، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ احان کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ سختی، صرف ایک عجیب سا سکون، تھکن اور بے پناہ محبت تھی۔ پھر وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زوبیہ، میری بات سنو۔ مگر زوبیہ نے سر جھٹک کر کہا، نہیں لالا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ زبردستی تھی، میں سچ میں ڈر گئی ہوں۔ اس کی آواز بارش کی بوندوں جیسی لرز رہی تھی۔ احان نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زوبیہ نے خود کو اور سکیڑ لیا، مگر اس نے نرمی سے اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا، میں بس تمہیں کھونے کے خوف سے پاگل ہو گیا تھا۔ زوبیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ تب احان نے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اپنی انگلیوں سے چن کر کہا، تم رو رہی ہو تو لگتا ہے جیسے دل پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ زوبیہ، تمہارا ایک بھی آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لالا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ کو حق نہیں تھا۔ احان اس کے اور قریب آیا، اس کا لہجہ تھوڑا بھر گیا۔ حق شاید نہیں تھا، لیکن میری محبت نے مجھے یہ جرأت دے دی۔ میں برسوں سے تمہیں چاہتا ہوں زوبیہ، آج تمہیں کسی اور کے رشتے پر ہنستے دیکھا تو دل نے برداشت نہیں کیا۔ میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے۔ زوبیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ احان کی آنکھیں سچائی اور جنون سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہوئی، وہ بات پوری نہ کر سکی۔ احان نے بہت نرمی سے کہا، بس وقت دو زوبیہ، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، نہ تم سے کوئی حق چھیننا چاہتا ہوں، بس تمہیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔
زوبیا نے ہولے سے سر ہلایا مگر آنسو نہیں رکے۔ تب احان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا، اتنی نرمی سے کہ زوبیا کی سسکی یکدم رک گئی۔ زوبیا میری طرف دیکھو، وہ ہچکچائی مگر آخرکار اس کی نظریں احان کی آنکھوں سے جڑ گئیں اور احان نے آہستہ سانس کھینچ کر کہا، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا احان ہوں، وہی جسے تم نے سب سے پہلے اپنی خوشی سنائی تھی، اپنا دکھ بتایا تھا، وہی جو تمہارے لیے لڑ پڑتا تھا، وہی جو راتوں کو جاگ کر تمہاری پڑھائی میں تمہاری مدد کرتا تھا، وہی جو تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زوبیا کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں، وہ اس کے بہت نزدیک آ چکا تھا۔ احان آہستگی سے جھکا، اس کے ہاتھ اب بھی زوبیا کے گالوں پر تھے اور زوبیا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اگر تم چاہو تو میں بھی دور ہو جاتا ہوں، وہ تھکی ہوئی مگر سچائی سے بھرپور آواز میں بولا، لیکن دل نہیں مانتا کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ زوبیا نے ہولے سے سر ہلایا، میں ڈری ہوئی ہوں۔ احان نے اس کے ماتھے کے بہت قریب آ کر آہستہ سانس روکی، ڈر ختم ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر وہ آہستگی سے جھکا۔ زوبیا سمٹ گئی مگر اس بار وہ روئی نہیں، صرف آنکھیں بند کر لیں اور احان نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ چند لمحوں کے لیے بہت خاموش، بہت دھیمے، نہ کوئی شدت، نہ کوئی گرفت، صرف ایک لمس جو برسوں کی چاہت، خوف، درد اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ زوبیا کی سانس لرزی، وہ ہلکی سی پیچھے ہوئی مگر احان نے اسے فوراً تھام لیا۔ پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا، میں تمہیں اپنی زندگی میں خوش رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں آج کی زبردستی کا کفارہ پوری زندگی ادا کروں گا۔ پہلی بار اس لمحے زوبیا نے خود کو تھوڑا سا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ احان کے ہاتھ پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ احان کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، زوبیا کیا مجھے ایک موقع دو گی؟ زوبیا نے ہولے سے سر ہلایا اور احان نے اس کے سر پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ بس یہی کافی ہے میری جان۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ زوبیا کی دھڑکن بھی نرم ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ باہر بارش تھم رہی تھی اور اندر زوبیا کے دل کا خوف بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ صبح جب روشنی کمرے میں پھیلی تو یہ واقعی ایک نئی صبح تھی۔ احان بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی زوبیا کی آنکھ کھلی وہ گھبرا کر بولی، سب غصہ کریں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ احان نے فوراً جواب دیا، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، میں سب دیکھ لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور اس دن کے بعد زوبیا احان کے اور بھی قریب ہو گئی تھی، جیسے دل نے پہلی بار اس کے لمس اور اس کی محبت کو قبول کر لیا ہو۔ وہ بولنے پر آیا تو پھر رکا نہیں، مسلسل بولتا ہی گیا اور سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اس میں زوبیا کا کوئی قصور نہیں، یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر چکا ہے۔ اسد صاحب اس کی بات سنتے ہی غصے اور دکھ سے بھر گئے۔ پر تمہیں اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر تمہاری امی نے منع کیا تھا تو تم ہمیں بتاتے، تمیز سے سمجھاتے، لیکن تم نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، اور یہ سب بہت غلط ہے، دنیا جینے نہیں دے گی، سب یہی کہیں گے کہ لڑکی تو کنواری تھی، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بے بسی سے بولے جبکہ احان سر جھکائے کھڑا تھا اور زوبیا تو جیسے سن ہو چکی تھی۔ بابا میں اس سے محبت کرتا ہوں، احان نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو اسد صاحب تلخی سے بولے، محبت کرتے ہو تو یہ سب نہ کرتے، نہ بچی کی زندگی یوں خراب کرتے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، کتنی نادان ہے، اور تمہیں محبت ہو بھی گئی تھی تو سیدھے طریقے سے اس کا رشتہ مانگتے، نہ کہ ہمیں بتائے بغیر اسے زبردستی اپنا بنا لیتے۔ اب وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو سب ہمیں ہی برا کہیں گے کہ ہم نے اس کا پالنا تو کیا مگر تربیت کیسی کی کہ یہ سب ہو گیا۔
لوگ تو بیٹی کو ہی بے ایمان کہیں گے۔ وہ اپنے ضبط کے باوجود طنز بھرے دکھ میں بول رہے تھے، اور احان جو ان کا سمجھا ہوا عقل مند بیٹا تھا، آج انہی کی نظروں میں جیسے لاپرواہ بن کر کھڑا تھا۔ ہاں، احان جلد باز ہو گیا تھا، اور اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ زوبیہ اس کی محبت ہے، مگر یہ نہیں سوچا کہ وہ لڑکی بدنام بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کے چچا چچی سے بات کرنی ہوگی۔ اسد صاحب نے فیصلہ سنا دیا، اور اگر وہ نہ مانے تو احان کی زبان سے نکل ہی گیا تھا، زوبیہ اور احان دونوں جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں۔ اس رات کے بعد زوبیہ کے اندر بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب احان کے قریب رہ کر عجیب سی پرسکونی محسوس کرنے لگی تھی، جیسے اس کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ نرم پڑ رہا ہو۔ احان بھی اس کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اسے وقت دیتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہلکا سا مسکراتا، اور سب سے بڑھ کر اسے کبھی زبردستی چھونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب صحن میں ٹھنڈی ہوا چلتی، زوبیہ دھیرے سے اس کے پاس آ بیٹھتی، احان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، مگر وہ اسے کبھی محسوس نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باتیں کرتی، مگر اس کے دل میں کہیں ایک بکھیرا خوف چھپا رہتا تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں احان کی چاہت چند دنوں کی نہ نکل آئے، کہیں وہ اسے تنہا نہ چھوڑ دے۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھی تھی، بادلوں میں ہلکی چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ احان پاس آیا تو زوبیہ نے نظریں چرائیں۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زوبیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لالا۔ وہ اب بھی اسے لالا ہی کہہ کر پکارتی تھی، کیونکہ ابھی تک کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ دونوں نکاح میں بندھ چکے ہیں۔ احان کے دل میں اس لفظ نے عجیب سی مٹھاس گھول دی۔ بولیں میری رانی، زوبیہ نے دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ لالا، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یہ سنتے ہی احان کے چہرے سے جیسے رنگ اڑ گیا۔ فوراً اس کے پاس بیٹھا زوبیہ کی آواز اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ زوبیہ، یہ سوال کیوں کیا؟ زوبیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بدل جاتے ہیں، چاہت بدل جاتی ہے۔ آپ نے زبردستی نکاح کیا، مگر اگر بعد میں آپ کو لگا کہ میں آپ کے قابل نہیں، اگر آپ مجھ سے دور چلے گئے تو؟ احان نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے، نرمی اور مضبوطی سے۔ زوبیہ، میری طرف دیکھو۔ اس نے ٹھوڑی اٹھا کر اس سے اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زوبیہ، تم ہوش میں یہ بات کر رہی ہو؟ زوبیہ کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ لالا، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر آپ بدل گئے تو میں کیا کروں گی؟ میں تو آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ احان اس کے بہت قریب آ گیا، اس کی پیشانی زوبیہ کی پیشانی کو چھو گئی۔ زوبیہ، جس دن میں تمہیں چھوڑ دوں وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم میرا اختیار نہیں، میرا وجود ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ چومے۔ میں نے تمہیں زبردستی روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں محبت سے تھام کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر دھڑکن، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو مجھے اپنے سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں زوبیہ، میں تو تم سے دور ہو کر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ زوبیہ کے آنسو اب خوف کے نہیں رہے تھے۔ احان نے اس کے گال تھام کر نرمی سے آنسو صاف کیے۔ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ نہیں، قسم ہے۔ تم اب میری زندگی کا مرکز ہو، اور احان اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر زوبیہ کو نہیں۔ زوبیہ نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ، بغیر خوف اس کے سینے سے لگ کر سکون لیا۔ احان نے اسے مضبوطی مگر نرمی سے تھام لیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ لالا، وہ دھیرے سے بولی، جان، مجھے دوبارہ کبھی ڈرنے نہیں دینا۔ احان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اب تمہاری زندگی میں ڈر نہیں آئے گا زوبیہ، صرف محبت آئے گی۔ وہ محبت جو تم نے کبھی مانگی نہیں تھی، مگر میں برسوں سے دل میں اٹھائے پھرتا تھا۔ زوبیہ کی ہلکی سی مسکراہٹ اس رات کی سب سے خوبصورت روشنی تھی۔ ہاں، نکاح کے پاک دامن نے اس سے بھی محبت میں جکڑ ہی لیا تھا۔ نہیں، میں زوبیہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔
احان نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا تو کوثر بی بی نے کہا، ٹھیک ہے، تو کل ہی اس کے چچا چچی کے پاس چلیں گے۔ یہ سن کر احان نے زوبیہ کو سہارا دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا اور دونوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ حویلی کی فضا اس دن کچھ الگ اور عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے ہی احان اندر باہر چکر کاٹ رہا تھا اور ہر بار جب وہ زوبیہ کی طرف دیکھتا اس کی آنکھوں میں ایک سکون بھی چھپا ہوا تھا اور ایک بے چینی بھی۔ نکاح کے بعد زوبیہ نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن دل میں ابھی بھی وہ خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خاندان والے، رشتہ دار، سب کے سامنے نکاح آیا تو سوالات اٹھیں گے، اسی لیے آج فیصلہ کیا گیا کہ احان، اسد شاہ اور دادی جان زوبیہ کے چچا چچی کے گھر رشتہ مانگنے جائیں گے۔ کاغذی طور پر زوبیہ پہلے ہی ان کی بہو بن چکی تھی، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ زوبیہ کے اپنے خون والے رشتہ دار اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، کہ نکاح کو زبردستی کا رنگ دے کر اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ دادی جان نے اینک ٹھیک کی اور احان کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ رشتہ لینے جا رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں۔ احان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور بولا، امی جان میں گھبرا نہیں رہا، بس چاہتا ہوں کہ زوبیہ کو کوئی برا نہ کہے۔ اسد شاہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس ایک بات یاد رکھو، آج وہاں نکاح کا ذکر نہیں کرنا، پہلے انہیں رشتے سے راضی کر لو، باقی باتیں بعد میں سنبھال لیں گے۔ احان نے گہری سانس لی اور زوبیہ کا چہرہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ زوبیہ چپ چاپ دروازے کے پاس کھڑی ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف اور امید دونوں جھلک رہے تھے۔ احان اس کے قریب آیا اور کہا، زوبیہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، لیکن دنیا کے سامنے یہ بات تب آئے گی جب تم تیار ہوگی، آج بس دعا کر لینا سب اچھا ہو جائے۔ زوبیہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ احان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں جان، میں صرف وقت حاصل کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ دادی جان نے زور سے کھنکارا اور کہا، چلو بھائی اب چلیں بھی، لڑکی کو یوں رلایا مت کرو۔ گھر سے نکلتے ہوئے سب نے زوبیہ پر ایک آخری نظر ڈالی۔ وہ ان کے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنتی رہی اور دل میں ایک ہی دعا کی، یا اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ انہوں نے زوبیہ کا رشتہ مانگ لیا تھا، نکاح کا نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ زوبیہ اس گھر کی بیٹی ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ زوبیہ ان سے دور ہو، بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر کی بہو بن کر ان کے ساتھ رہے۔ چچا چچی خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زوبیہ ان لوگوں کے لیے بچپن سے بیٹی جیسی ہے اور اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ ان کی بچی اپنے گھر کی ہونے والی تھی۔ شادی کے طے ہونے کے بعد وہ شاپنگ کرنے بھی گئے اور کچھ ہی دن بعد ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ بالآخر سب راضی ہو گئے۔ رخصتی کا فنکشن شاندار انداز میں نمٹ رہا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے اور بڑی تعداد میں شادی میں شریک ہوئے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ سب نے شرکت کی۔ تھوڑے بہت لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ وہ تو کسی اور کی منگیتر تھی۔ پھر خاندان میں زوبیہ کا رشتہ طے ہوا اور ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا کہ وہ بچی اپنے گھر میں ہی رہے، کیونکہ ہمیشہ سے زوبیہ کی پرورش انہوں نے ہی کی تھی۔ تو پھر کوئی کیسے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا تھا؟ سب کا سوال یہی تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کیوں رخصت ہو رہی ہے۔ سب کو جواب دیا جا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بہت پیاری ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ زوبیہ ان سے دور جائے۔ سب خوش تھے کیونکہ زوبیہ ایک اچھے گھر جا رہی تھی اور ان کی عزت بھی محفوظ رہی۔ یہی بات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اسٹیج پر بیٹھی تھی اور احان اس کے قریب بیٹھا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ زوبیہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی اور احان میرون کلر کی شیروانی میں۔ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے یہ دنیا ہی انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہو، کیونکہ جب ہم عالم ارواح میں بچھڑے تھے تو یہاں زندگی میں ملنے والے اپنے شریک حیات کے لیے پہلے سے مقدر میں ہوتے ہیں۔
احان نے نرم لہجے میں کہا۔ ادھر بھی آسمان کے سینے سے تمہیں خدا نے میرے لیے بنایا ہے، زوبیہ رو رو کر بولی۔ آپ نے سب کو حقیقت بتا دی، ورنہ لوگ مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ اس کا چہرہ مڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ احان نے اسے روک کر کہا، میں نے کہا نا رونا نہیں ہے، میں تمہیں اتنے آنسو باہر نہیں آنے دوں گا۔ زوبیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹشو لے کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ احان ہنس کر بولا، ارے یار، اچھا ہوا تم نے صاف کر لیا، ورنہ مجھے تم کسی چڑیل کی طرح لگتی۔ زوبیہ نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کہ ابھی جواب دے گی۔ رخصتی کے بعد وہ اسے اپنے شہر والے گھر لے آئے۔ کمرہ خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا، بالکل ایک دلہن کی طرح۔ سہاگ رات پہلے ہی منائی جا چکی تھی، لیکن اب لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا ضروری تھا، کیونکہ اب وہ دنیا کے سامنے اپنا اقرار دے رہا تھا۔ احان نے دل میں سوچا کہ اب وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ اس نے زوبیہ کو قریب بلا کر مسکرا کر کہا، اور زوبیہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی، سر پر گھونگھٹ سجائے ہوئے۔ وہ خوبصورت لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ احان اسے دیکھ کر بے خود سا ہو گیا اور خاموشی سے اس کا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ احان نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ لوگوں کی نظروں میں جو بھی سوال اٹھا وہ اسے اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ زوبیہ اس کے لیے بہت عزیز تھی، اور اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات زوبیہ سے کہی اور پھر ڈبیا نکال کر خوبصورت سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ یہ خاندانی انگوٹھی تھی جو اس کی ماں نے شادی کی پہلی رات دولہا کو دی تھی، اور اب احان زوبیہ کو پہنا رہا تھا۔ زوبیہ نے خوشی سے اسے دیکھا اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے۔ ان کی زندگی کی حسین شروعات ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔